بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 2 پارٹ 2۔ ایمان بے سہارا تھا، چنانچہ اس کے ستون گر گئے، اس کے نشان تک پہچاننے میں نہ آتے تھے، اس کے راستے مٹا گئے اور شہرائیں اجڑ گئیں۔ وہ شیطان کے پیچھے لگ کر اس کی راہ پر چلنے لگے اور اس کے گھاٹ پر اتر پڑے۔ انہی کی وجہ سے اس کے بریرے ہر طرف لہرانے لگے تھے، ایسے فتنوں میں جو انہیں اپنے سموں سے روندتے اور اپنے گھیروں سے کچلتے تھے، اور اپنے پنجوں کے بل مضبوطی سے کھڑے ہوئے تھے، تو وہ لوگ ان میں خیراں و سرگرداں، جاہل و فریب خوردہ تھے۔ ایک ایسے گھر میں جو خود اچھا مگر اس کے بسنے والے برے تھے، جہاں نیند کی بجائے بیداری اور سرمے کی جگہ آنسو تھے۔ اس سرزمین پر عالم کے منہ میں لگام تھی اور جاہل معزز اور سرفراز تھا۔ اسی خطبے کا ایک حصہ جو اہل بیت علیہ السلام نبی سے متعلق ہے، وہ سر خدا کے امین اور اس کے دین کی پناہ گاہیں علم الہی کے مخزن اور حکمتوں کے معراج ہیں۔ کتب آسمانی کی گٹھائیاں اور دین کے پہاڑ ہیں۔ انہی کے ذریعے اللہ نے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کے پہلوؤں سے ضعف کی کپکپی دور کی۔ اسی خطبے کا ایک حصہ جو دوسروں سے متعلق ہے، انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی، غفلت و فریب کے پانی سے اس امت میں کسی کو آل محمد پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جن لوگوں پر ان کے احسانات ہمیشہ جاری رہے ہوں، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وہ دین کی بنیاد اور یقین کے ستون ہیں۔ آگے بڑھ جانے والے کو ان کی طرف پلٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے کو ان سے آ کر ملنا ہے۔ حق ولایت کی خصوصیات انہی کے لیے ہیں اور انہی کے بارے میں پیغمبر کی وصیت اور انہی کے بارے میں نبی کی وراثت ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ حق اپنے اہل کی طرف پلٹ آیا اور اپنی صحیح جگہ پر منتقل ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حیدر 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 حیدر